بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے حاجت کا وظیفہ۔ کسی بھی حاجت کے لیے سورہ رحمان کا مجرب وظیفہ۔ سورہ رحمان قرآن کی جان، قرآن کی شان، اس قدر خوبصورت صورت قرآن پاک کے اندر یہ، جس کے سننے والے کو اللہ تعالیٰ شفا یاب کر دے۔ کہ ویسے تو قرآن کو سننا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، اور سورہ رحمان کے جو لوگ پڑھنے والے ہیں اور جو قاری حضرات ہیں جو قرأت سے سورہ رحمان پڑھتے ہیں، دل سے ان کو سلام بھی ہے، اور ان کو ان کے مقام کا دیکھ کر رشک بھی آتا ہے کہ اللہ پاک، کاش کہ مجھے بھی اللہ پاک نے کوئی ایسا خوبصورت گلا یا آواز عطا کی ہوتی کہ میں بھی قرآن کا جو ہے وہ قاری ہو جاتا۔ یہ ایک حسرت رہی۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ رحمان میں بڑی برکتیں ہیں، اور اس قرآن کی اس سورہ کے اندر رب العالمین جو ہے نا، اس نے بار بار ایک بات پوچھی ہے آپ سے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس چیز سے انکار کرو گے؟ کیا کچھ نہیں ہے جو میں نے اے بندے تجھے عطا کر رکھا ہے؟ میں نے جو تجھے عطا کر رکھا ہے، پہلے تو ان میری نعمتوں کا شکر گزار تو بن۔ خواہشیں تو تیری مرنے کے وقت تک بھی کیا کہا تھا کسی نے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ یہ اس وجہ سے کہا، تو اللہ پوچھتا ہے کہ بندے تجھے میں نے اتنا جو عطا کیا، تجھے میں نے گھر دیا، اولاد دی، گاڑی دی، عزت دی، بزرگی دی، پہلے اس کا تو شکریہ ادا۔ تجھے صحت دی، اس کا تو شکر ادا۔ تجھے پورا مکمل انسان بنایا، کیا تو نے نہیں دیکھے ایسے انسان؟ میرا رب فرماتا ہے کہ جو ادھورے ہیں، جو مکمل نہیں ہیں۔ تیری اولاد کو بے عیب رکھا، تو یہ کیا نعمتیں کم ہیں؟ صرف ایک مال کی تنگی کے اوپر میرے بندے تو گھبرا جاتا ہے۔ بات بھی ایسی ہے کہ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ ہم شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں تو ہم شکر ادا نہیں کر پا سکتے اس کا۔ اس ذات کے اتنے کرم ہے ایک انسان کے اوپر، لیکن یہ باتیں ہمارے دل میں ڈالتا کون ہے؟ وہی خبیث لعین شیطان، وسوسے ڈالنے والا۔ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان وسوسوں کی وجہ سے جو ہے وہ انسان رحمان کے راستے سے دور ہوتا چلا جائے اور شیطان کے بتائی ہوئے راہ پہ چل پڑتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے وہ فلاح پا جاتا ہے؟ اس ابلیس کے راستے پر چلنے والوں کا انجام کیا اس دنیا کے اندر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ میں نے تو کسی رب رحمان کے راستے پر چلنے والے، کسی صراط مستقیم پر چلنے والے انسان کو اس دنیا کے اندر خوار ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن اس کا دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بہت شان سے جاتا ہے۔ تو بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنے رب کی دی جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہوئی اس زندگی کے اندر، اس کا شکر گزاری ہم نہیں کر پاتے، اس کا شکر ادا ہماری زبان پر شکوہ ہی رہتا۔ اللہ نے تو کہہ دیا قرآن کہ انسان بہت ناشکر ہے، بہت جلد باز ہے۔ یہ ساری تعریفیں قرآن کے اندر جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گی کہ اللہ پاک نے کی بنائی ہوئی ہم مخلوق ہیں، تو رب جانتا ہے نا ہمارے بارے میں سارا کچھ، اس کو تو سب پتہ ہے۔ ان اللہ سمیع العلیم ہے، وہ اس کو سب پتہ ہے ہمارے بارے میں، ہمارے اندر کی چیزوں کا پتہ ہے، ہمارے باہر کی چیزوں کا پتہ ہے۔ وہ ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ ہماری نیتیں کھوٹی ہیں جی، رومال، داڑیاں، ٹوپیاں، نیت کیا کھوٹے ہم، اونچی اذانیں دینا ہماری عادت، اندر سے جو ہے وہ ہمارا خالی، کوٹھی خالی۔ ہم نے اپنے اندر جھانکا ہی نہیں کبھی، رب تو ہمارے اندر موجود ہے اور ہم ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں جا بجا اس کو جا کے۔
شکر ادا کرنے والے بنے. اللہ کو شکر ادا کرنے والا انسان پسند ہے. رزق کی جو معاملات ہیں نا، میں آج آپ کو ایک کلیئر کر دوں. یہ اوپر جیسے ایک پانی کا ٹینک ہوتا ہے نا، اور اس میں اوپر سے پانی بھرتا رہتا ہے اور نیچے سے اس کا ایک آپ ٹیپ کھولتے ہیں تو نیچے پانی آتا ہے. اگر آپ نیچے ٹیپ بند کر لیں نا تو اوپر سے بھی آنا بند ہو جائے گا. خرچ کرنے والے بنے. اللہ کو خرچ کرنے والا انسان پسند ہے. اللہ کی راہ پر خرچ کیا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والے کے نوٹ بڑے بڑے وہ کوانٹیٹیز نہیں دیکھتا، وہ نیتوں پہ راضی ہو جاتا ہے. ایک انسان ہے جس کے پاس کھانے کے لیے 2 روٹی ہے، اور اس کے سامنے ایک انسان بھوکا جو ہے وہ فریاد کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ بابا مجھے بھوک لگی ہے، اور وہ جو اس کو ایک روٹی، جو اس کے پاس ایک روٹی میں سے وہ آدھی روٹی اس کو دے گا نا، یا 2 روٹیوں میں سے ایک دے گا، اس کا اجر اس بندے سے بہت زیادہ ہے جو یہاں پر لنگر کھانے اور دیگیں تقسیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے کا جب کہتا ہے تو وہ اس میں یہ کوانٹٹی اس نے فکس نہیں کی. نیت کا عمل دخل اس کے اندر بہت زیادہ ہے. ہم تو دے بھی رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت نہیں ہوتا ہے اچھا یار یوں کرو، یہ جو ہے نا اتنا دے دو پھر اللہ اتنا دے دے گا. یار کبھی یہ بھی دے دیا کرو کہ چلو یار اپنی ضرورت سے زیادہ کسی کا بھلا ہو جائے. سوچ، آپ کی سوچ جو ہے نا یہ بیسیکلی سب ہماری بربادی اسی سوچ کی وجہ سے. سوچ کو اچھا کر لیں، سوچنے کا انداز بہتر کر لیں، مثبت سوچنا شروع کر دیں، اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کر دیں، اپنے فرائض پورے کر دیں. حقوق، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا. اللہ سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا نہیں. آپ اپنے فرائض پورے کریں اور پھر رب پہ چھوڑیں. رب آپ کا حق نہیں رکھے گا. بس بات اتنی سی، اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل، اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. سورہ رحمان کا ایک وظیفہ آپ کو صرف بتانے جا رہا ہوں کہ روزانہ صرف ایک بار سورہ رحمان پڑھ لیں. کسی بھی مسئلے کے لیے، رزق کا مسئلہ ہو، بندش کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا مسئلہ ہو، اولاد کی شادیوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے کوئی جسمانی بیماری کا بھی مسئلہ ہو، عارضہ بھی ہو، کوئی تکلیف ہو جو جا نہ رہی ہو، ایک بار سورہ رحمان فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھیں. اس طرح پڑھیں کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت پر پہنچے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں. جتنی بار سورہ رحمان کے اندر یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو 3 بار پڑھ لیں اور سورت مکمل کر لیں. اول آخر اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک بار یا 3 بار یا 5 بار درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور یہ اپنا ایک روٹین رکھیں. 40 دن یہ عمل آپ کر کے دیکھ لیں. فجر کی نماز کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کے کوئی مسئلے رہیں گے نہیں. لیکن پھر وہی آ رہی ہے کہ سوچ اپنی یہی رکھیں کہ دوست شکر گزاری، یعنی شکر کرنے والے بندے بنے. جو حاصل ہے اس پر تو شکر ادا کریں، اور یہ بھی تو دیکھیں کہ جو آپ کو حاصل ہے وہ ہزاروں کو اور کو حاصل نہیں ہے. ہزاروں اور ایسے لوگ ہیں جن کو وہ حاصل نہیں ہے. اگر کوئی کرایہ کے گھر میں رہتا ہے، اس کا ذاتی گھر نہیں ہے، تو وہ شکر ادا کرے کہ وہ کرایہ دینے کی پوزیشن میں تو ہے. ویسے بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس کرایہ کا گھر پہ رہنے کی بھی فرصت نہیں، فٹ پاتھوں پہ اور میدانوں میں، کھلے میدانوں میں پڑے ہوئے. اللہ کا شکر ادا کیا. جب انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات اور مہربان ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے اس بندے کہ میرا بندہ میرا ہر حال میں شکر گزار ہے، شکر ادا کر رہا ہے، وہ اور اس کو نوازتا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے. اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.